کہ اس وقت سندھ میں 26 سے زیادہ این آئی سی وی ڈی کے سینٹر بنائے گئے ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں اموات جو ہیں وہ دل کے مرض سے ہوتی ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ کتنے لوگ جو ہے وہ دل کے مرض میں یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا ہارٹ فیلیور کی وجہ سے جن کی اموات ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ہر ایک کے لیے مفت میں وہ علاج کر رہی ہے, اور پورے پاکستان کے لوگ وہاں کے اپنی سرجریز کرا رہے ہوتے ہیں, اپنے علاج کروا رہے ہوتے ہیں. پورے پاکستان کے لوگ, سائبر نائف میں پورے پاکستان کے لوگ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگز ٹرانسپلانٹ اب شروع ہوا ہے, پورے پاکستان کے لوگ جو علاج کرانے کے لیے گمبٹ میں آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ حکومت آئے تو وہی این آئی سی وی ڈی اسلام آباد میں ہو, وہی این آئی سی وی ڈی لاہور میں ہو, وہی این آئی سی وی ڈی ملتان میں ہو, وہی این آئی سی وی ڈی پشاور میں ہو, وہی این آئی سی وی ڈی کوئٹہ میں ہو, وہی این آئی سی وی ڈی سبی میں ہو, وہی این آئی سی وی ڈی گوادر میں ہو. جس طرح این آئی سی وی ڈی میں سمجھتا ہوں کہ اب, اور میں آپ کو ایک سروے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ کسی انٹرنیشنل سب سے زیادہ ہیلتھ اس میں ہارٹ میں کارڈیک میں جو ہے وہ بیسٹ علاج امریکہ میں سمجھا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی کس ڈاکٹر نے کتنے آپریشنز کیے, کتنے پروسیجرز کیے. الحمدللہ ہمارے پاکستان کے ڈاکٹرز نے یہ این آئی سی وی ڈی بننے کے بعد اتنے پروسیجر کر چکے ہیں کہ ہم لوگ اس حد میں جو پریکٹس میں ہم لوگ یو ایس کو بھی جو کافی حد تک جو ہے ہم ان سے بہتر ہو گئے ہیں. مطلب میں یہ نہیں بولا کہ ڈیفینیٹلی وہاں ٹیکنالوجی بڑی ہوگی, مشینری بہتر ہوگی, لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی پریکٹس اس سے زیادہ ہو گئی ہے, میں اس حساب سے بولوں. تو یہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک نیک نیتی کے ساتھ, ایک ویژن کے ساتھ پوری ہوئی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مفت علاج جو کہ ہم لوگ دے رہے ہیں سب کو, پورے پاکستان کے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ جی آپ کہاں سے آئے ہو, کون سے صوبے سے آئے ہو, کون سی جگہ سے آئے ہو. صرف آپ ان پرسن بندہ پہنچ جائے اور اس کا علاج وہاں پہ مفت میں ہو جاتا ہے. کوئی چیز نہیں چیک کی جاتی, نہ شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے, نہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے. بس پیشنٹ آیا, اس کا فوری طور پہ علاج شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک انسانی جذبہ سب سے بڑے میں بڑا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیسلٹی سب کو ملے. ایک جماعت تھی جو ہیلتھ کارڈ کے نام کو بیچنے کی کوشش کرتی تھی. کتنے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ, اگر میں یہاں بیٹھا ہوں پوچھوں, جتنے یہاں پہ میرے خیال سے 100 لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں, تو کتنے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا؟ چند لوگوں کے پاس, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے نہیں پتا. لیکن سندھ حکومت نے جو وہ مفت علاج والا ہے وہ ہر ایک کے لیے. خدا نہ خاصا ادھر کمرے میں بیٹھے کوئی بھی شخص کسی بھی سندھ کے ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل میں جائے گا تو اس کا مفت میں علاج ہوگا. اسے کوئی ہیلتھ کارڈ کا نہیں پوچھا جائے گا, اسے کسی اور چیز کا نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا ویژن, کہ لیڈرشپ کے پاس ویژن ہونے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی صحت کی سہولیات مفت اور بیسٹ کوالٹی کی پاکستان کے گلی کوچے میں ہوں. اسی طریقے سے پرفارمنس بیس ہم چاہتے ہیں. ابھی پریس کانفرنس ہونے سے پہلے ایک دوست نے وہ پنک بس کا ذکر کیا. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے, جو کہ دنیا کے, میں نے آپ پہلے بھی کہا ہے کہ خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہماری بہنیں یہاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے لیے ہوتا کہ جی ورک پلیس پہ خدا نہ خاصا کوئی ہیراسمنٹ نہ ہو, اپنے گھر سے آئیں تو ایک پرسکون ماحول میں آ سکیں, ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ آ سکیں. اگر کسی ویگن یا بس میں بیٹھے تو خدا نہ خاصا جو ہے کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے یا انسیکیور فیل نہ کر رہی ہوں. تو جس طرح ہم نے ابھی سندھ کے بھی 2 شہروں میں ہم پنک بس شروع کر چکے ہیں, کراچی میں اور حیدرآباد میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت انشاءاللہ آئے تو پاکستان کی گلی کوچے میں, پاکستان کے ہر شہر میں, پاکستان کے ہر صوبے میں اس طرح کی پنک بس سروس خواتین کے لیے مخصوص کی جائیں. اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم نے خواتین کے لیے پنک بسز مخصوص کی ہیں, یہ نہ ہی آپ کو یورپ میں ملیں گی, نہ ہی آپ کو امریکہ میں ملیں گی, نہ ہی آپ کو یو کے میں ملیں گی. بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں, حالانکہ وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ہیراسمنٹ ہوتی ہے. تو ایک ویژن ہے, یہ لیڈرشپ کا ایک ویژن ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی کو آسان کس طرح کریں. اس طریقے سے بے شمار سندھ میں کام ہوئے, بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو سندھ نے کی ہیں, لیکن پرفارمنس بیسڈ ہے. ہم پیپلز پارٹی کی ایک جو ناکامی سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اپنے کام گنواتی نہیں ہے, پیپلز پارٹی اپنی تشہیر اس طرح شاید نہیں کرتی, پیپلز پارٹی اپنے آپ کو شوکیز اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ہم اگر عوام کے لیے کریں تو ہم عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے, ہم اس کو گنائیں نہیں. ہم ابھی بھی جو میں باتیں کروں گنوا نہیں رہا ہوں, لیکن میں یہ ضرور بات یہاں کیپٹل میں بیٹھ کر اسلام آباد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے
کہ جو بھی بہترین سہولیات یا بہترین پروجیکٹ سندھ میں شروع کیے جا رہے ہیں یا شروع میں چل رہے ہیں سندھ میں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت رہی ہے، تو وہ پاکستان کے گلی کوچوں میں اس طرح کی سہولیت لوگوں کو ملے، لوگوں کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کھوکھلے نعرے دیے گئے لوگوں کو، کھوکھلے نعرے کیا دیے گئے، کیا بیچے گئے کہ جی ہم لوگ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے، لیکن سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا رہی ہے، اور مفت میں بنا رہی ہے۔ اور جتنے میرے صحافی بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں اس روم میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ لوگ تجزیے بھی کرتے ہیں، آپ لوگ ریسرچ بھی کرتے ہیں، آپ ریسرچ کر کے بتائیں کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی سیلاب یا اس طرح کی آفت میں 21 لاکھ سرکار نے بولا کہ 21 لاکھ گھر ہم مفت میں بنا کے دیں گے؟ آپ سارے اس کو گوگل کر لیں، آپ لوگ گوگل سرچ میں جائیں اور سروے کر لیں۔ نہیں، یہ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کرنے جا رہی ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ کرنے جا رہی ہے، بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ 3-3 لاکھ روپے ہر اس فیملی کو کیش دیے جا رہے ہیں، کوئی سرکاری ٹینڈر نہیں ہو رہا، کوئی سرکار کی کہیں مشینری استعمال نہیں ہو رہی۔ سروے میں فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے، سندھ گورنمنٹ کے نمائندے، ورلڈ بینک کے نمائندے، پاک فوج کے نمائندے بھی وہاں تھے جو سروے کر رہے تھے کہ جی ایک ایک گھر کی، ایک ایک جس کا گھر گرا ہے، کتنے نقصان ہوا ہے، اس کا شناختی کارڈ، اس کی ایک ایک چیز کو 100% ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا گیا۔ کوئی ایک شکایت نہیں آئی، کوئی ایک کمپلینٹ نہیں آئی۔ اور کیا کیا گیا کہ جی تاکہ سروے انڈیپینڈنٹ ہو، 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں، اور گھر بننا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ صرف دعوے نہیں ہیں، باتیں نہیں ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح، جن پولیٹیکل پارٹیز نے صرف ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکا، ڈویژن کی طرف جھونکا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی اور ہماری حکومتیں کر رہی ہیں۔ یہ چھوٹے کام نہیں، یہ بہت بڑے کام ہیں۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک پروپیگنڈا ہمیشہ کیا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بدنام کیا جائے، پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا دیے جائیں، ان کے خلاف کوئی پرسیپشنز کریٹ کیے جائیں، اور یہ بس اس میں بہت سارے ہمارے سیاسی لوگ یا باقی لوگ تھے۔ لیکن اگر آپ ریئلٹیز میں جا کے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہی یہ ہے، کنیکشن یہ ہے کہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کو حکومت کا زیادہ موقع ملا وہاں پہ الحمدللہ پیپلز پارٹی ایک اسٹرانگ ہولڈ کی طرح موجود ہے۔ صرف تصاویر نکالنے کے لیے، صرف جو ہے وہ تقریریں کرنے تک محدود نہیں ہے۔ ضرور چیلنجز ہیں، بہت بڑی آبادی کے ہمارے جگہ ہیں، ہمارے پاس چیلنجز ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں چیلنجز ہیں، لیکن کراچی کے کچرے کے لیے آپ دیکھیں ناصر شاہ صاحب بیٹھے ہیں ایز اے منسٹر لوکل گورنمنٹ، جو انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سٹارٹ کیا کراچی، جسے میں کراچی کی پہچان لوگ کہتے تھے کہ جی کچرا ہو گئی تھی، اس میں اب ہر ضلع میں جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ وہاں سے بلک کوانٹٹی میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ٹنز جو ہے وہاں سے کچرا وہ اٹھ رہا ہے، اور وہ لینڈ فل سائٹ پہ جا رہا ہے۔ ویسٹ ٹو انرجی کے پروجیکٹ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ونڈ ٹو انرجی کے پروجیکٹ جو ہیں، ونڈ انرجی کے گرین انرجی کے پروجیکٹ سندھ میں شروع ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اسلام آباد کے دوستوں سے ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جرنلسٹ کو ہم لے کر چلیں، ان کو اپنا تھرکول پروجیکٹ بھی دکھائیں، اپنے نوری آباد میں جو ہمارے ونڈ کوریڈور ہے جس طرح ونڈ پہ انرجی جنریٹ ہو رہی ہے وہ دکھائیں۔ اب اگر تھر کا کوئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کروڑوں اربوں روپے لگا کے وہ پروجیکٹ شروع کر دیا، تو وہ بجلی یہ نہیں کہ صرف سندھ میں آ رہی ہو، وہ بجلی آپ کے نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے۔ وہ فائدہ اربوں روپے لگائے سندھ گورنمنٹ نے، لیکن وہ فائدہ جو ہے وہ آپ کے ہمارے پورے پاکستان کو ہو رہا ہے۔ تو یہی ہے ایک قومی سوچ۔ وہ ویژن تھا تھرکول کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، جو کہ ماضی میں حکومت نہیں ملی تو وہ نہیں ہو سکا، لیکن وہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ساری وہ چیزیں کر رہی ہے۔ ہمیں ووٹروں کو الیکشن میں اس بار کرنا کیا ہے؟ الیکشن میں میری نظر میں اس بار ووٹ کس کو ملے گا؟ الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو ملک میں امن کی بات کرے گا۔ الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو ملک میں نفرت کی بات نہیں کرے گا۔ الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو اداروں کے خلاف سازش نہیں کرے گا۔ الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو ترقی کر کے دکھائے گا، جس کا پاسٹ ماضی یہ ہوگا کہ ہاں اس خاندان نے، اس لیڈرشپ نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے۔ ہر مشکل وقت میں اس پارٹی کی لیڈرشپ اس ملک میں موجود رہی ہے۔ ہر مشکل وقت میں اس پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنے جان کے نذرانے دیے ہیں۔ جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے جس پارٹی کی لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے ہیں، لوگ اس کو ووٹ دیں گے۔ جس پارٹی کی لیڈرشپ یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کا کوئی مخالف ہو تو اس کو گالی دو،
جس پارٹی کی لیڈرشپ یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے اس کو جو ہے آپ اس کو بدتمیزی کرو، اس کے پورے خاندانوں کی جو ہے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرو. جو پارٹی کی لیڈرشپ جن کے ہم اسلام آباد میں بیٹھے، سپریم کورٹ یہاں سے 1 منٹ کی دوری 2 منٹ کی دوری پہ ہے. سپریم کورٹ سے ہمارے قائد کو عدالتی قتل ہوا، اس کے باوجود کبھی پیپلز پارٹی نے، آپ سب اسلام آباد کے سینئر جونیئر سب جنرلز بیٹھے، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کورٹ پہ حملہ کیا ہو. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے کسی ادارے کے خلاف سازش کی ہو. کبھی کسی ادارے کے خلاف، اس ادارے کے افسران کے خلاف، اس کے جوانوں کے خلاف، کبھی خدا نخواستہ اس کے مورل کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی سوچ بھی رکھی ہو. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آج کیا ہو رہا ہے ملک میں ہمیں بتائیں. خاص طور جو کل پرسوں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ میں کہتا ہوں سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. جس طرح بلی تھیلے سے باہر نکلی ہے اور جس طریقے سے اسرائیل کھل کے پی ٹی آئی کی قیادت کی حمایت میں آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی اوپنر ہے پوری قوم کے لیے، پوری پاکستانی عوام کے لیے. اور آپ کنیکٹ کریں چیزوں کو مہربانی کر کے، آپ جوڑیں. یہ کوئی اتفاق سے بیان نہیں آیا ہے. آپ کنیکٹ کریں ڈاکٹر اسرار کی تقریر کو. ڈاکٹر اسرار کیا کہتے تھے؟ یہی ڈاکٹر اسرار کہتے تھے نا کہ جی یہ ایک اسرائیلی جوئش لابی ہے جو اپنا ایک پودا لگا رہی ہے پاکستان میں، اور وہ پودا پاکستان کو نقصان پہنچائے گا. اور وہی ثابت ہوا. ڈاکٹر اسرار کی بات 100% صحیح ثابت ہوئی. پودا لگا، پودے کی رشتہ داری، پھر پودے نے یہاں پہ اس کو پودے کو ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، پھر ہاسپٹل کے نام پر ایک سافٹ امیج بنانے کی کوشش کی گئی، پھر اس پودے نے یکدم پے بیک کرنے کی کوشش بھی کی. اسی لیڈر نے لندن میں میئر کا الیکشن ہوتا ہے، ایک طرف زیک گولڈ سمتھ جو کہ اسرائیلی ایجنٹ وہ الیکشن لڑ رہا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کا اور ہمارا صادق، ہمارے پنجاب کا ایک نوجوان لڑکا پاکستان نژاد الیکشن لڑ رہا ہے، میئر کی الیکشن. پی ٹی آئی کا چیئرمین الیکشن میں ورک اس کے لیے کرنے جا رہا ہے زیک گولڈ سمتھ کا. پاکستانی کو چھوڑ کے ایک یہودی کا ورک کرنے جا رہا ہے اور اس کی سپورٹ کر رہا ہے. پھر ابھی یہ بھی آپ کے الیکشن کمیشن بھی آپ سے قریب ہے. الیکشن کمیشن نے جو ججمنٹ دی اس میں کیا لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی ہے اسرائیل سے اور بھارت سے. اسرائیل پاکستان میں پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا؟ الیکشن کے لیے، سیاست کرنے کے لیے. اور پھر جو یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، یہ سارا نیکسس کیا کہتا ہے؟ یہ ساری چیزیں مل کے کیا کہتی ہیں؟ آپ کسی کی چوری ہوتی ہے نا، آپ تھانے میں جاتے ہو ایف آئی آر کٹوانے کے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن چیزوں کو جوڑتی ہے. جی آپ کہاں گئے تھے، کتنے بجے گئے تھے، کیا ہوا تھا، کون سامنے کھڑا تھا. جب یہ چاروں پانچوں چیزیں دیکھیں تو یہ انویسٹیگیشن، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا ہے اب. اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس یہ کہتا ہے کہ جی اسرائیل جو کہ نہ کبھی فلسطینیوں کا ہوا نہ کبھی مسلمانوں کا ہوا، وہ اسرائیل عمران خان کو پاکستان میں لانچ کرتا ہے. اور لانچ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر پاکستان کے لیے بھلائی کا تو نہیں تھا. لانچ کرنا تھا ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ملک کو ہر سطح پہ ایک بدتمیزی آلودگی دینے کے لیے، جس میں نوجوان نسل کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اس وقت، وہ موبائل فون کیوں استعمال ہو رہا ہے کہ کسی کو گالی دی جائے، کسی کی ٹرولنگ کی جائے، کسی کے خاندان کو نکالا جائے، کسی کی پرسنل لائف پہ ہٹ کیا جائے، کسی پورے خاندان کے لیے بدتمیزی کی جائے. ایک فاشسٹ آرگنائزیشن بن کے پی ٹی آئی سامنے آئی. کچھ لوگوں کو ابھی جو پابندیاں لگی ہیں ان کی تقاریر پہ پیمرا کی وجہ سے کچھ ہمدردی جاگ گئی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے چیئرمین سے کوئی ہمدردی ہے. وہ بھائی کس چیز کی ہمدردی ہے؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں. کیا آپ بھول گئے ہو کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا ان کے خلاف عمران خان نے کیا کیا نہیں کیا؟ آپ سب بھول گئے ہو. ان کے لیے کیا کیا نہیں کہا گیا کہ آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، ان کے گھروں پہ حملے، ان کے لیے ٹرولنگ، ان کے لیے مظاہرے. مجھے بتائیں پاکستان کی کون سی جماعت نے آج دن تک اس طرح کی حرکت کی ہے؟ کس نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی بہت سارے لوگوں نے چھوڑی؟ کبھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے منہ سے کبھی آپ نے سنا
کہ جی فلانا پارٹی چھوڑ کے چلا گیا ہے یا فلانا آج وہاں چلا گیا تو اس کے بچوں کی شادی نہیں ہوں گی، یا اس کے گھروں پہ ہم حملے کریں گے، یا اس کے لیے ہم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی شروع کر دیں، اس کی پوری فیملی کے لیے نیگیٹیو شروع کریں، گالم گلوچ شروع کر دیں، ان کی فیملیز کو گندا کرنا شروع کر دیں. کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی. یہ فاشسٹ سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے جو بھارت میں بی جے پی کی تھی. یہ وہ سوچ ہے جو بھارت میں شیو سینا کی سوچ تھی. پاکستان میں عمران خان کی شکل میں ایک بال ٹھاکرے تھا جو اس ملک کو ایک فاشسٹ سوچ کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں صرف ایسے کسی کو چڑ میں نام نہیں لے رہا ہوں، یہ ایگزیکٹلی وہی سوچ تھی. میں بال ٹھاکرے کا نام لے رہا ہوں تو میرے ذہن میں بال ٹھاکرے کے اس کو میں اس کی وہ آپس میں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک فاشسٹ آرگنائزیشن تھی کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. کیا ہوا؟ کتنے لیڈر اریسٹ ہوئے؟ اسی شہر میں بیٹھے محترمہ آصف علی زرداری صاحب کو اریسٹ کیا گیا. ہماری بہن محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا. اسی شہر میں بیٹھے پمز ہاسپٹل سے رات کو، عید کی رات کو ان کو اٹھا کے لے کے جایا گیا. کیا ری ایکشن آپ نے دیکھا؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ ہنگامہ آرائی کی ہو، بدماشی کی ہو؟ وہاں پہ کیا ہوا؟ ادھر سے عدالت کا ایک نوٹس جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے. اس کے گھر پہ جو ہے پولیس پہنچی اور پیٹرول بم پھینکے گئے گھر کے اندر سے. مجھے بتائیں پاکستان میں کون سی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈروں کے گھروں سے پیٹرول بم گرے آج تک یونیفارم کے آفیسرز کے خلاف؟ ہمارے پولیس کے جوان جو ہے انہوں نے اس وقت جب بم ان کی نظر پڑی، اللہ کا شکر وہ وہاں نکلے. اگر نہیں نکلے تو جلوس کے وہ لوگ جو ہے یا زخمی ہوتے ہیں، خدا نخواستہ شہید ہوتے. تو یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کا کام کرتی مجھے بتائیں پاکستان میں؟ آج تک کس نے یہ کام کیے ہیں؟ کیا آپ پولیس سے لڑ رہے ہو؟ پیٹرول بموں سے پیٹرول بم پھینک رہے ہو ان پہ؟ یہ انفارچونیٹلی یہ ایک فاشسٹ سوچ ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آ گئی تھی. اور ٹیررزم یہی ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ پولیس پہ اگر حملے کرو گے آپ تو کیا اس پہ آپ کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سیاسی سوچ ہے. کیپٹل ہل امریکہ میں واقعہ ہوا، 25 سال لوگوں کو سزا ملی جن لوگوں نے وہاں پہ حملہ کیا. انفارچونیٹلی اس شخص نے پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، اس نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، اس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، اس نے 9 مئی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر پہ حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا. جو جتنے بھی ہمارے اہم ایک سمبولک مجسمے تھے ان پہ حملہ کیا. ایمبولینسز پہ حملہ کیا عیدی کی. ہماری کراچی میں بسز انہوں نے جلا دی. یہ جن بسز کی ہم تعریفیں کر رہے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کی سہولت کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں. تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کام کرتی ہے، اس کو آپ پولیٹیکل پارٹی کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور کیا عوام، اور میں کہوں گا کہ ہر گھر کا وہ بزرگ کیا چاہے گا کہ اس کا بچہ ایسی کسی آرگنائزیشن کی طرف جائے، یا ایسی کسی آرگنائزیشن کو چاہے وہ ووٹ کے ذریعے سپورٹ کرے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سپورٹ کرے، جو آرگنائزیشن کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہو، جس آرگنائزیشن کو باہر سے سپورٹ صرف اس لیے ہو رہی ہے، فنڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کس طرح تباہ کیا جائے. 3.5 سال جو رہے پی ٹی آئی کے، مجھے کوئی ایک کام بتا دیں، ایک بڑا کام بتا دیں کہ جی یہاں پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا. ایک بڑا کام بتا دیں، کوئی ایک چیز بیسی ان کو گنوانے کے لیے نہیں ہے. کوئی ایک قربانی پی ٹی آئی کے لیڈر نے دی ہو. اور کون سا سیاستدان جو جیل جانے سے ڈرتا ہے؟ یہ شخص اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے آئی اوپنر ہے، اور پوری پاکستانی قوم کے لیے، کہ اسرائیل جس نے فلسطین میں فلسطین کی ماؤں، فلسطین کی بہنوں، فلسطین کے بچوں کے ساتھ جو برسا برس سے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، اس پہ اس کو کبھی ہیومن رائٹس کی بات یاد نہیں آئی. کشمیر پہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ بہنوں پہ جو مظالم ہو رہا ہے، اس پہ کبھی ایک بھی بیان اسرائیل کی طرف سے نہیں آیا. یہ پی ٹی آئی میں 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں، جو جینین گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس پہ اسرائیل اتنا آگ بلا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ کیا تکلیف اسرائیل کو ہوئی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پوری قوم کے لیے.
پورے پاکستان کے ہر بچے کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ، اور یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے نا اب آپ کو، کہ یہ غیر ملکی سازش ہے. اور غیر ملکی سازش کیا ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں افراتفری پیدا کریں. افراتفری ہوگی تو کس کو نقصان ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو پیسے دے رہا تھا، کیا بیانات ان کے منسٹروں کے سامنے آئے؟ آپ نے سب نے دیکھا کیا وہ آئی اوپنر نہیں تھے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک کہا ہے کہ بھلے وہ اپوزیشن میں ہو کہ جو ہمارے ملک کو پیسے نہ ملے، ہمارے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے؟ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کی حکومت گئی تو ملک ڈیفالٹ کرے. تو یہ کون سی ملک سے محبت ہوئی ہے؟ یہ کون سی اس مٹی سے محبت ہوئی ہے؟ تو یہ ساری ایک سازش کے وہ ہیں تانے بانے، جو کہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اگر ملک کی معیشت کو نقصان ہوا تو ظاہر ملک کو نقصان ہوگا. اگر ملک میں نفرت کی آگ جس طرح بڑھائی جانے کی بات ہوئی، نقصان ہوا تو ملک کو نقصان ہوگا. اگر پولرائزیشن مزید ہوگی تو ملک کو نقصان ہوگا. اگر ملک کے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی تو ڈیفینیٹلی ملک کو نقصان ہوگا. تو وہ کام پی ٹی آئی کا لیڈر کر رہا ہے، ہر وہ کام جس سے پاکستان کو خدا نہ خواستہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے سب نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. سب سے پہلی صف میں اگر کوئی کھڑا ہوگا اپنے ملک کے بچانے کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے، وہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، وہ آپ کو صف اول میں نظر آئیں گے، اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی. جب بھی اس ملک کے خلاف کوئی سازش ہوگی، جب بھی اس ملک کے خلاف کوئی انٹرنیشنل پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو ظاہر ہے سب سے اولین اگر اس محاذ پہ کوئی کھڑا ہوگا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آپ ایک بات نوٹ کریں، پھر میں کہتا ہوں آپ سب ریسرچ کریں کہ اسرائیل نے آخری پاکستان کے بارے میں کب بیان دیا تھا؟ کر لیں ریسرچ. یہ بیان کیوں آیا ہے آل آف سڈن؟ اور فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں، میری نظر میں فرسٹ ٹائم اس طرح کا بیان آیا ہے. کیوں آیا ہے یہ؟ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جو ہیں ان کے چند دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، اس پہ اتنی بڑی ہیومن رائٹ کی وائلیشن نظر آ رہی. تو یہ ایک خطرناک سازشیں کی جا رہی ہیں ملک کے خلاف، اور ایسے فورمز پہ کی جا رہی ہیں اس کا تاکہ پوری دنیا کو یہ میسج دیا جائے پاکستان کے خلاف. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ برطانیہ کی سڑکوں پر پیڈ کیمپینز چل رہی ہیں پاکستان کے خلاف. گاڑیوں میں اس طرح کے اشتہار بنا کے چلائے جا رہے ہیں برطانیہ کی سڑکوں پہ پاکستان کے خلاف. تو یہ ساری پیڈ کیمپینز جو وہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ میں سیریسلی میں اس لیے نہیں بولا کہ جی میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور پی ٹی آئی سے ہماری کوئی الیکشن میں کوئی مقابلہ ہے اور اس لیے میں اس کے خلاف بیٹھ کے کوئی سازش کر رہا ہوں یا میں ایک سیاسی بیان. دس از ناٹ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. جو چیزیں یہ فیکچوئل ہے، اور یہ خاص طور پہ اسرائیل والے بیان کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا چیپٹر ہی جو ہے یہ سب کے سامنے آ گیا ہے. تو یہ ایک کاز آف کنسرن ہم سب کے لیے. تو اور جب چند گزارشات اب ہم نے کرنی تھی وہ کر لی. اب آپ کے دوستوں جو سوالات ہوں گے تو پلیز. ابھی آپ نے